اب چھٹے امام کے زمانے میں مدرسے کا کانسیپٹ نہیں ہے. امام کے شاگرد کون ہیں چھٹے امام کے زمانے میں؟ کوئی کپڑا بیچنے والا، کسی کا گوشت کا دکان، کوئی صراف کا کام کرتا ہے. جابر ابن حیان کون ہے؟ یہ سارے لوگ آتے تھے امام سے درس حاصل کرتے تھے. لیکن آج ہمارے مدرسوں میں کون جاتا ہے؟ صرف جس نے دین کا علم پڑھنا ہے. باقی انجینئر صاحب آپ کو کہ مجھے دین نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ مجھے دین نہیں آتا. آپ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ممبر کی برکت ہے، تھوڑا بہت مسجد میں چلا گیا یا کسی نے سیلف اسٹڈی کر لی. لیکن حالانکہ ہماری یونیورسٹیز کا سسٹم وہی ہوتا جو اہل بیت ہمیں ایک نیٹ ورک دینا چاہتے تھے جہاں پہ دین بھی پڑھایا جائے، کیونکہ دین اور دنیا جدائی ناپذیر ہیں. اگر یہ کہے کہ دنیا دار بن جاؤ، دین کو چھوڑ دو، یا دیندار بن جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا. اپنے قنوت میں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا میں حسنات پھر آخرت میں. لمن لا معاش لہ لا دین لہ، جس کی اکنامک، جس کی اقتصادیات، جس کا دنیا کا مال نوکری پیشہ مضبوط نہیں، معصوم فرماتے اس کا دین بھی مضبوط نہیں ہے. بھائی صبح سے شام تک گھر میں شکم میں لقمہ نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے میں آپ کو لذت ملے گی؟ یہ پریشان کے بچے کی فیس کل لینی ہے، چھوٹا بچہ ہے رات کو دودھ لینا ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور میں سے کو جناب مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھو، کہیں گے پہلے میں جاؤں اپنی دنیا کو سنبھالوں. تو کہ لمن لا معاش لا دین لا، جس کا معاش نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی اکنامک کو مضبوط کرو. اکنامک مضبوط ہو گئی تو تمہاری آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی. یہ شیخ بہائی جنہوں نے شاہ عباس کے زمانے میں، صفویوں کے زمانے میں، شیعوں کا آپ سمجھ سکتے ہو گولڈن ٹائم آف شیعہ تھا، مسجدیں بنائیں، بنائیں بنائیں، شہر کے نقشے ایسے بنائے کہ لوگ مرتبط رہیں مسجد میں. آج لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ آغا قراتی 18 پوائنٹس بتاتے ہیں مسجد کی ویلیو اسلام کے اندر. سیاسی فیصلے مسجد میں، نکاح مسجد میں، اگر کوئی فقیر و غریب ہے کھانا نہیں ملتا مسجد میں آئے گا، اسے کھانا دیا جائے گا. اگر کوئی مسافر ہے سونے کی جگہ نہیں، مسجد میں آئے گا سوئے گا. کسی کو مسئلہ ہے، جھگڑے ہوئے، فیصلے، سارا کچھ مسجد مطلب کورٹ بھی تھا، لوگوں کا فیصلے کرتے تھے. کسی نے جہاد پہ جانا ہے، سارے فیصلے مسجد میں. آج مسجد کا ایک ہی کام ہے، مسجد میں صرف یا مجلس ہوتی ہے یا مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے. لوگوں کا کنیکشن مسجد کے ساتھ کٹ چکا ہے. اسلام میں مسجد کی ویلیو اور تھی، تھنکنگ آف مسجد اور تھی. وہ ویلیو اگر باقی رہتی لوگ دین کے ساتھ جڑے رہتے. یہ مشہور ہے شیخ بھائی کا واقعہ. جب یہ امام رضا کا حرم بنا رہے تھے تو بلڈنگز بنا رہے تھے، دروازہ مولا کا بن رہا تھا. شاہ عباس حرم کے وزٹ کے لیے آیا. کیا دیکھا؟ ابھی تک امام کا دروازہ نہیں بنا، کئی دن گزر گئے. تو پوچھا مزدوروں سے کہ دروازہ کیوں نہیں بنا؟ تو کہا کہ شیخ بھائی نے ہمیں روکنے کو بولا ہے. تو بادشاہ تھا، انہوں نے آرڈر دیا کہ چھوڑ دو شیخ بھائی کو، دروازہ کمپلیٹ کرو. انہوں نے بول دیا، مزدوروں نے سارا دروازہ بنا کے کمپلیٹ کر دیا. یا پیچھے سے شیخ بھائی آئے، انہوں نے مزدوروں کا جناب میں نے منع کیا تھا دروازہ نہ بناؤ، تم نے کیوں بنایا؟ قبلہ آپ نے کہا نہ بناؤ، بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں بنا دو، ہم حکم کے پابند ہیں، ہم نے دروازہ کمپلیٹ کر دیا. یہ گئے بادشاہ کے پاس، شہباز صاحب آپ نے کیوں آرڈر دیا؟ میں نے روکنے کو بولا تھا. انہوں نے کہا کہ کل میرے خواب میں امام رضا آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا دروازہ ابھی تک بنا کیوں نہیں ہے، دروازے کو جلدی کیا کیا جائے؟ بنایا جائے. شیخ بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں نے دروازے کے لیے روکا کیوں تھا آپ کو پتا ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتا. شیخ بھائی علم کیمیا، علم نجوم اور علم اعداد کے بھی ماہر تھے. آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، تعویذ کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ ماہر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تعویذ لکھا تھا اور اس تعویذ کو میں نے دروازے کے اندر ڈالنا تھا، اور وہ تعویذ ایسا تھا کہ امام رضا کے حرم میں کوئی بھی گنہگار داخل نہ ہو سکے. مطلب اس حرم میں وہی داخل ہوگا جو صاحب تقوی ہوگا. لیکن کئی دنوں سے مجھے دیر ہو رہی تھی وہ تعویذ مزدوروں کو دوں اور دروازے کے اندر اس کی چنائی کی جائے تاکہ کوئی نہ آ سکے. اور آج آپ امام رضا آپ کے خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا دروازہ بنا دو. تو گویا مولا نے پیغام دیا کہ جناب میرا حرم صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے، یہ حرم بنتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ گنہگار آئے اور حرم سے ہور ہو کے باہر چلا جائے. اس قدر معماری کی محنت، اگر آپ جائیں گے اس زمانے کی معماری کو دیکھیں گے آپ پریشان ہوں گے کتنی ترقی پر تھے. لیکن شاہ عباس کے جانے کے بعد، صفویوں کی حکومت کے گرنے کے بعد، انہوں نے بڑی بڑی بینکس کی بلڈنگز بنائیں،
وہ پورا نقشہ ختم کیا. انہوں نے حوزہائے علمیہ میں علم نجوم پہ پابندی ڈالی کہ جناب یہ حوزہ ہے تو یہاں صرف تم اپنا ریلیجن دین پڑھاؤ گے, مکاتب دنیاوی نہیں پڑھاؤ گے. تو حوزوں سے دینی علوم کو اور دنیاوی علوم کو الگ کر دیا گیا, جس کے ساتھ ساتھ نسلیں دین سے کیا ہوتی گئیں, دور ہوتی گئیں. اسلام کے اندر جو کانسیپٹ تھا, اہل بیت جو کانسیپٹ دے کر گئے تھے کہ نسلوں کو دین کے ساتھ کیا رکھو, جوڑ کے رکھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.